الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے، مدبر ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ایک تجارت، ایک بزنس کا ذکر فرما رہا ہے۔ دیکھیں، آج ہم یقیناً الگ الگ تجارتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایک تجارت ہم اللہ کے ساتھ بھی کریں، ایک بزنس، ایک کاروبار، ایک ڈیل اللہ کے ساتھ بھی کریں۔ تو آج وہ ڈیل میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں، وہ تجارت، وہ بزنس آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اس تجارت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ مسلمان، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے جو مال، جو رزق، جو پیسہ، جو دولت انہیں عطا کیا ہے، اس مال کو وہ سرًّا وعلانیہ، چھپا کر کے بھی خیرات کرتے ہیں اور بتا کر کے بھی لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے یرجون تجارتا لن تبور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ گویا جو آدمی یہ تین کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور اللہ نے جو اسے عطا کیا ہے اس میں سے چھپا کر کے یا بتا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تین کام کرنا گویا ایک ایسی تجارت ہے، ایسی تجارت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کر رہا ہے جس میں اسے کبھی بھی کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان اعمال کا مکمل اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیوفیہم اجورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا پورا اجر عطا فرمائے گا۔
وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا فضل بھی عطا فرمائے گا، اسے مال دے گا، صحت دے گا، تندرستی دے گا، دنیا میں خیر و برکتیں عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر آگے کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا، معاف کرنے والا اور شکر ادا کرنے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں سب سے پہلی بات جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت کی جب بات آتی ہے تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دن میں ایک ٹائم متعین کر دینا چاہیے، دن میں، پورے دن میں ایک ٹائم رکھ دو کہ اس ٹائم پہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ ایسے تو قرآن مجید کی تلاوت آپ جب چاہیں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل، مومن وہ ہوتے ہیں، مسلمان وہ ہوتے ہیں جو دن تو دن ہیں، رات میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، قرآن مجید کی تلاوت رات میں بھی کرو اور دن میں بھی کرو تاکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ یقیناً قرآن مجید کی تلاوت ہمیں جب چاہے، جب بھی موقع ملے، جب بھی وقت ملے، جیسے بھی وقت ملے آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہے۔ لیکن اہل علم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ دنیا کے دیگر کاموں کے لیے جیسے وقت متعین کرتا ہے، جیسے ٹائم رکھتا ہے، ٹائم لگاتا ہے کہ کھانے ٹائم لگاتا ہے، ویسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی وہ ٹائم رکھو، اسے ٹائم رکھنا چاہیے۔ جیسے کھانے کا وقت ہوتا ہے، پینے کا وقت ہوتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، چائے پینے کا وقت ہوتا ہے، ہم جیسے اپنے اوقات ان کاموں کے لیے جیسے ایک ٹائم فکس کرتے ہیں، ایسے ہی ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی وقت متعین کر دے، ٹائم فکس کر دے، ورنہ ہوگا کیا کہ رمضان سے رمضان آ جائے گا آپ کی ایک قرآن بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہوتا ہے نا، پڑھیں گے بھائی، یعنی آدمی سوچتا رہتا ہے کہ بھائی فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، نہیں بھی مغرب کے بعد سکون سے بیٹھا رہتا ہوں تب پڑھ لو، لیکن کچھ نہ کچھ کام، کچھ نہ کچھ مصروفیت، کچھ نہ کچھ سبب ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی قرآن کو ٹالتے رہتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جیسے آپ دنیا کے دیگر کاموں کے لیے وقت متعین کرتے ہو، ٹائم رکھتے ہو، ایسے ہی قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھی ٹائم رکھو، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے بھی ٹائم رکھو، ورنہ رمضان سے رمضان آ جائے گا آپ کی مکمل قرآن کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیو، اور سب سے بہترین وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھنے کا دیا ہے وہ کون سا وقت ہے؟ اللہ کتاب پاک میں فرماتا ہے وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ قرآن الفجر، فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھی جاتی ہے، یا فجر کی نماز کے بعد جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ وقت قرآن مجید کی تلاوت کا سب سے بہترین وقت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے اشراق تک، فجر سے لے کر کے اشراق تک بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، تسبیحات پڑھو اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ یہ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے لے کر کے اشراق کا وقت، یہ بہت ہی موضوع وقت ہے قرآن مجید کی تلاوت کا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے وہ ہے اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا یا نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ دیکھو میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور عبادتوں میں بھی سب سے عظیم عبادت نماز ادا کرنا، نماز کی جو عبادت ہے اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عبادت ہے۔ نماز پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اتنا ہی نہیں، سارے اعمال میں سب سے فضیلت والا عمل، سارے اعمال میں سب سے فضیلت والا عمل اگر کوئی عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو ٹال کر کے نہیں ادا کرنا بلکہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، وقت پر پڑھنا۔ سبحان اللہ، نماز صرف پڑھنا نہیں ہے، نماز صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کے خاطر اس کو ذہن میں بٹھائیں، اللہ کے خاطر اس کو ذہن میں بٹھائیں۔ نماز کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے،
پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، وقت پر ادا کرنا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ سب کو آیت یاد ہے؟ کیا ہے یہ آیت؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ آگے کی آیت کیا ہے؟ الَّذِينَ، بولو، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ماشاءاللہ سب کو آیت یاد ہے، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہا؟ بربادی ہے، تباہ ہو جائیں گے وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا کوئی تباہ ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کہتا ہے وہ نمازی برباد ہو جائیں گے۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو ادا کرتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، لیکن نماز میں سستی برتتے ہیں، کاہلی برتتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نمازیوں کے تعلق سے فرما رہا ہے فویل للمصلین، بربادی ہے، ویل ہے، تباہی ہے ایسے مصلیوں کے لیے جو نمازوں میں سستی اور کاہلی برتتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا بھر کے کاموں کے لیے وقت ہے لیکن نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ اے نوجوانوں، صبح سے شام تک کرکٹ کھیلنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، IPL کا میچ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، عورتیں سیریل دیکھنے کے لیے برابر وقت نکالیں گے، سیریل دیکھنے کے لیے برابر وقت نکالیں گے، ساس نندوں کے ساتھ جھگڑنے کے لیے برابر وقت نکالیں گے۔ دنیا بھر کے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، وقت نہیں ہے تو صرف نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ 6 انچ کا پیٹ، 6 انچ کا، اس کے لیے 6 دن ہم برابر محنت کرتے ہیں، 6 دن برابر محنت کرتے ہیں، برابر وقت پر جاتے ہیں ڈیوٹی کے لیے، لیکن جنت کے لیے 6 منٹ نہیں نکال سکتے، نماز کے لیے 6 منٹ نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک نماز چھوڑ دی تھی ایک صحابی نے، چھوڑی بھی نہیں تھی، تاخیر ہو گئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ خندق کا واقعہ ہے، خندق کی جنگ تھی، بڑا سا خندق سامنے ہے اور سامنے سے تیروں کی برسات ہو رہی ہے، جنگ کا میدان ہے، جہاد کا عالم ہے۔ اس جنگ کے میدان میں جنگ خندق کا واقعہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز چھوٹی بھی نہیں تھی بلکہ دیری ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ خندق سامنے، خندق ہے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، عصر کی نماز کا جو ٹائم تھا وہ ٹائم نکل گیا، عصر کی نماز کا جو ٹائم تھا وہ ٹائم نکل گیا، اتنا وقت گزر گیا کہ عصر کی نماز پڑھ سکے، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے، دھاڑے مارتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، ایک نماز روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہلکت یا رسول اللہ۔ کیا فرماتے ہیں عمر بن خطاب؟ ایک نماز، ہلکت یا رسول اللہ، آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا، اللہ کے نبی میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول عمر بن خطاب سے کہتے ہیں کہ عمر کیا بات ہے، آخر ماجرا کیا ہے، کیوں آپ ایسا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز کا وقت آگے جا چکا ہے، نماز کا وقت ٹل گیا ہے، اللہ کے نبی عصر کا وقت ختم ہو گیا ہے، مغرب آ چکی ہے، اللہ کے نبی میری نماز کا وقت آگے نکل گیا ہے۔ نماز چھوڑا بھی نہیں تھا، وقت آگے نکل گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، ارے میری بھی نماز کا وقت آگے نکل گیا۔ اللہ ان دشمنان اسلام کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ آج ان کی وجہ سے ہماری نماز میں تاخیر ہو گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا کر رہے تھے عمر بن خطاب؟ کیا کر رہے تھے؟ کہ IPL کا میچ دیکھ رہے تھے، کرکٹ کھیل رہے تھے، موبائل میں بیٹھے ہوئے تھے، یا پھر بیٹھ کر کے چائے نوشی فرما رہے تھے، گپے مار رہے؟ جہاد کا میدان ہے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، سامنے خندق ہے، لیکن ایک نماز تاخیر ہو گئی اور کہتے ہیں کہ ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا۔ ذرا سوچو ہم اپنی زندگی میں کتنے نمازیں ترک کرتے ہوں گے۔ کبھی ہمارے دل میں افسوس آیا، کبھی ہمارے دل میں پچھتاوا آیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں نماز ادا کیا، پہلے عصر پڑھا، پھر بعد میں مغرب کی نماز ادا کی جماعت کے ساتھ، لیکن عمر بن خطاب ایک نماز کے ترک ہونے پر وقت گزر جانے، جبکہ جہاد کا میدان ہے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، جان کنی کا عالم ہے،
ادھر سے بھی آ کر کے 3 لفظ، ایسے عالم میں بھی، ایسے ماحول میں بھی ایک نماز چھوٹ رہی ہے تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہلاک تو یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اتنا افسوس، اتنی ندامت، اتنا پچھتاوا ایک نماز کی تاخیر ہونے پر۔ میرے عزیز ساتھیوں ذرا سوچو، ہم نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں ترک کیے ہوں گے، کتنے نمازوں کو چھوڑا ہوگا۔ آج جمعہ ہے، جمعہ کا وقت ہے، ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، یہ اصل جمعہ کا وقت گزر جانے کے بعد اثر میں دیکھو کیا عالم ہوتا ہے، اثر میں دیکھو کیا عالم ہوتا ہے۔ آج فجر کی نماز، جمعہ کا دن سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جمعہ کے دن سب سے افضل عمل، جمعہ کے دن سب سے افضل عمل، جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ جمعہ کے دن، جمعہ میں جتنے بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، ان عبادات میں سب سے عظیم عبادت، سب سے افضل عبادت اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہو کہ کتنے لوگوں نے اس افضل عبادت کو آج ادا کیا ہے، فجر کی نماز کو آ کر کے جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے۔ اگر تھوڑا سا اعلان ہو جائے کہ بھئی سارے کے سارے روڈوں پر نکلو، وقف ترمیمی بل کے لیے ہمیں مظاہرات کرنا ہے، ہمیں روڈوں پر نکلنا ہے، دیکھو ہزاروں کے لوگ نکلیں گے، ہزاروں کے لوگ نکلیں گے۔ اور آپ میڈیا پر دیکھ رہے ہو، حیدرآباد ہو، کلکتہ ہو، دلی ہو، بامبے ہو، ہزاروں کے لوگ روڈوں پر ہیں، لیکن مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ اللہ کیسے مدد کرے گا ہماری؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری کیسے مدد کرے گا؟ ایک نماز صحابی سے تاخیر ہو گئی، چھوڑا نہیں انہوں نے، پہلے عصر پڑھی اللہ کے نبی حضرت عمر نے مل کر کے، بعد میں آپ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ ہم لوگ ان کے دل میں ایسا پچھتاوا ہے، ایسا افسوس ہے، ایسی ندامت ہے، آنکھیں نم ہے کہ میری ایک نماز تاخیر ہو گئی، ایک نماز تاخیر ہو گئی۔ اور ہم سے پتہ نہیں اپنی زندگی میں ہم نے اپنی کتنی نمازوں کو چھوڑا ہوگا، کتنی نمازوں کو ہم نے ترک کیا ہوگا، لیکن کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی ندامت نہیں، کوئی ندامت نہیں۔ ہم دل رکھتے ہوئے بھی ہمارے دلوں میں احساس نہیں، کان رکھتے ہوئے بھی ہم بہرے ہیں، آنکھ رکھتے ہوئے بھی ہم اندھے ہیں، جانور ہیں، جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ میں نہیں کہتا، رب کا کلام کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت برتنے والے مسلمان ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم تمام کو نمازی بنائے اور تہجد اور فجر سے ہماری صبح ہو۔ اللہ ہمیں فرض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کو بھی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، سرًّا وعلانیہ، چھپا کر کے بھی دینا، بتا کر کے بھی دینا، یرجون تجارتا لن تبور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ 3 کام کرنے والا، قرآن مجید کی تلاوت، نمازوں کی پابندی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو چھپا کر کے اعلانیہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ فرماتا ہے تجارتا لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، زندگی کا سکون ہے، دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ تجارت ہے، یہ وہ عظیم تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ اس کا پورا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کی راہ میں ہم مال خرچ کرتے ہیں، مال بظاہر ہمارے پاس سے نکل کر کے جاتا ہے، مال ہمارے پاس سے بظاہر مال نکل کر کے جاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں یہ مال جاتا تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید مال لگا کر کے لے کر کے آتا ہے، مزید مال لگا کر کے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، بیواؤں کی مدد کرتے ہو، مسجدوں کی تعمیر کے لیے دیتے ہو، مدرسے کے لیے دیتے ہو، یا جیسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، علم کو سکھلانے کے لیے کتابیں چھپاتے ہو، علم سکھاتے ہو، یا جیسے بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم دیتے ہو اللہ کی راہ میں، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بدیل کے طور پر تمہیں مزید مال عطا فرمائے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مزید مال عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں بھی بدلہ دیں گے اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور طریقے سے اسے وہ مال عطا فرمائیں گے. بڑا چڑھا کر کے وہ مال اللہ تمہیں عطا کرے گا, یا نہیں تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنے والے مصیبتوں کو ٹال دے گا. آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے, اللہ کی راہ میں مال دیا ہے, ایک تو اللہ مزید مال تمہیں بڑھا کر کے عطا کرے گا. دوسرا, یا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے جو مال جانے کے ذرائع ہیں, بیماریاں ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرما دے گا. یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک, اے آدم کے بیٹے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وعدہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے, چیلنج ہے اللہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم اللہ سے بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں, بڑے بڑے مناجات کرتے ہیں اور بڑی بڑی منتیں مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے کاروبار میں برکت دے, اللہ مجھے ترقی دے, میرے بزنس کو بڑھا دے, اللہ مجھے مالدار بنا, پتہ نہیں کیا کیا ہم دعائیں کرتے ہیں. اللہ سے مانگتے تو بہت ہیں, لیکن جب معاملہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا آتا ہے تو بڑی بخیلی سے کام لیتے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اللہ کے یہاں بھی معاملہ ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے کا معاملہ ہے, ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے کا معاملہ ہے. آپ بس اللہ سے لیتے رہیں گے, لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے, کبھی نہیں ملے گا آپ کو, کبھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی, کبھی مال میں برکت نہیں آئے گی, کبھی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک, تم میری راہ میں خرچ کرو, میں تم پر خرچ کروں گا. تم میری راہ میں دو, میں تمہیں عطا کروں گا. ہم صرف آج معاملہ کیا ہو گیا, صرف لینا ہو گیا. دینے کے معاملہ آتا ہے, دینے کا معاملہ آتا ہے تو ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندے کو دیتا ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے. دینا سیکھو, صرف لینا ہی نہیں, دینا بھی سیکھو. میرے عزیز ساتھیوں, کتاب و سنت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. سب سے پہلی تو فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے, کاروبار اللہ کے ساتھ, اوپن بزنس ہے اللہ کے ساتھ, اوپن بزنس ہے اللہ کے ساتھ. تم جتنا دو گے اللہ تمہیں بڑھا کر کے عطا فرمائے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے, مومن ہونے کی دلیل ہے. آپ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کریں گے. آج آدمی کا اسلوب ہوتا ہے, بہت سارے لوگ نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, 5 وقت نمازوں کے پابند ہیں, پہلی صف کا مصلی ہے, لیکن جب مال خرچ کرنے کی بات آتا ہے تو پیچھے رہ جاتا ہے. اللہ کی راہ میں مال کو بولتے ہیں نا جی, چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. بھئی عبادت جتنی بھی بولو کر لوں گا, نمازیں جتنی بھی بولو پڑھ لوں گا, لیکن مال خرچ نہیں کروں گا. عبادت چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے, یہ نہیں چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی فضیلت کیا ہے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اللہ کے ساتھ تجارت ہے, اللہ کے ساتھ بزنس ہے. اللہ کی راہ میں جتنا دو گے اللہ مزید بڑھا کر کے دے گا. دوسری چیز کیا ہے, یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے, ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہے. بچپن سے ہم ایک حدیث پڑھتے آ رہے ہیں, بچوں کو بھی سکھاتے ہیں, الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے. پڑھتے ہیں نہیں جی, بچپن سے پڑھ رہے ہیں. الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے. والصدقۃ برہان, صدقہ کرنا, خیرات کرنا, چیریٹی کے کام کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, بھائیوں کی مدد کرنا, بہنوں کا سہارا بننا, بیواؤں کا سہارا بننا. الصدقۃ برہان, اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ صدقہ یہ برہان ہے, دلیل ہے. کس بات کی دلیل ہے, ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہے, ہمارے اندر ایمان کی چاشنی باقی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ کرو, خیرات کرو, تبھی تمہیں مومن مانا جائے گا. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں, تیسری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صحیح معنوں میں یہ حسن اخلاق کی علامت ہے, اچھے اخلاق ہونے کی علامت ہے. اور اچھے اخلاق کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, حسن اخلاق اگر ہمارے ہوں گے تو ہم کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے اخلاق جتنے بلند ہوں گے, جو حسن اخلاق والا ہوگا,
جس کے اخلاق جتنے بلند ہوں گے، جتنے اچھے ہوں گے، وہ کل قیامت کے دن اتنا قریب میرے سے رہے گا، اتنا قریب میرے سے رہے گا. اور جس کے اخلاق برے ہوں گے، برے اخلاق ہوں گے، وہ اتنا ہی دور اللہ کے نبی سے رہے گا، اتنا ہی دور، اتنا ہی اللہ کے نبی سے دور رہے گا. اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنے اخلاق کے پہچانو. حسن اخلاق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بلکہ پورا دین ہی حسن اخلاق ہے، پورا دین حسن اخلاق ہے. لیکن میرے عزیز ساتھیو، بن باز رحمت اللہ علیہ اور ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے حسن اخلاق پر بڑا اچھا جملہ لکھا ہے. حسن اخلاق، یہ حسن اخلاق میں تین چیزیں اس میں بڑی اہم مانی جاتی ہیں، تین چیزیں بڑی اہم مانی جاتی ہیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں؟ چاہتے ہیں نا جی؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے اخلاق کو اچھے بنانا ہے. اب اچھے اخلاق بنانے کے لیے ابن باز رحمت اللہ علیہ اور ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق تین چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں، بڑی اہم ہیں. چیک کر لیں آپ کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں. اگر پائی جاتی ہیں تو آپ کے اچھے اخلاق ہیں، آپ کل نبی کے ساتھ ہوں گے، نبی کے قریب ہوں گے. اگر آپ کے اندر یہ تین چیزیں نہیں پائی جاتی تو سمجھو آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ برے اخلاق والے ہیں. سب سے پہلی چیز فرماتے ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ کف الاذى، طلاقۃ الوجہ و بذل الندى. تین چیزیں ہیں. کف الاذى، سب سے پہلی چیز کف الاذى کے معنی کیا ہے؟ کہ ہم سے کبھی بھی کسی بھی مسلمان یا غیر مسلمان کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے باتوں سے، ہمارے اسلوب سے، ہمارے معاملات سے کبھی کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. یہ حسن اخلاق کی علامت ہے، یہ حسن اخلاق کی علامت ہے. آپ کسی کی امانت رکھے ہوئے ہو، واپس لوٹانے کے لیے اسے ستا رہے ہو، آپ کسی سے قرضہ لیے ہوئے ہو، واپس لوٹانے کے لیے اسے ستا رہے ہو، پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہو، آپ پہلی صف کے مصلی ہیں لیکن آپ برے اخلاق والے ہیں. آپ پہلی صف کے مصلی ہیں لیکن آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کی امانتوں کو ضائع کرتے ہیں، قرضہ لے کر کے لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہے، جماعت والے آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو. جب بھی منہ کھولتے ہو لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، پہلے صف کی مصلی ہیں، آپ برے اخلاق والے ہیں، آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. کف الاذى، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے کہ آپ اپنے اعضاء سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دینے سے بچو. یہ پہلی چیز. اگر آپ تکلیف دیتے ہیں تو پھر آپ برے اخلاق والے ہیں. دوسری چیز طلاقۃ الوجہ. آپ کی زندگی میں ہزار پریشانیاں ہوں گی، آپ کی زندگی میں ہزار مصیبتیں ہوں گی، ہزار ٹینشن آپ کو ہوگا، لیکن ہمیشہ چہرہ مسکراتا ہوا ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے حسن اخلاق کی. ہمیشہ کس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہے جی؟ جو جتنا بڑا مالدار ہے وہ اتنا ہی ٹینشن میں ہے، جو جتنا غریب ہے وہ اتنا ہی سکون کی زندگی گزر رہا ہے، سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے. ہر کوئی آدمی پریشان ہے، ہر کوئی آدمی ٹینشن میں جی رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے چہرے پر ہمیشہ 12 بجے رہیں گے، آپ ہمیشہ غصے میں رہیں گے. بیوی سے بات کر رہے ہیں جھگڑا، بچوں سے بات کر رہے ہیں چڑ کرتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیوی کہتی ہے ابا کئی کو تو آیا رہے انہیں. گھر میں داخل ہوتے ہیں بچے جا کر کے کمروں میں گھس لے رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ باپ آیا ہے، بچے آ کر کے گلے لگے، آگے بڑھ کر کے آپ کو گلے لگائے، خوشی اور مسرت کا اظہار کرے. لیکن بیوی گالیاں دے رہی ہے پیچھے، بچے چھپ کر کے بھاگ رہے ہیں. جماعت میں اگر کوئی آیا تو کہتے ہیں بھائی انہیں کئی کو تو بھی آیا. طلاقۃ الوجہ. حسن اخلاق کی اچھی علامت کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھلے جتنے بھی پریشانیاں ہوں، آپ کا چہرہ ہمیشہ مسکراتے ہو. لیکن یہاں بھی پارشلٹی ہوتی ہے، یہاں بھی پارشلٹی ہوتی ہے. کیسے؟ مالداروں سے ہم ملتے ہیں تو خوشی کے ساتھ ملتے ہیں، مالداروں سے ملتے ہیں تو بڑے مسکرا کر کے ملتے ہیں. بڑے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے، وہی غریبوں سے ملتے ہیں تو غریبوں سے تو ملنا بھی پسند نہیں کرتے. ہم غریبوں سے تو ہم ملنا بھی پسند نہیں کرتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دیکھیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا اسوہ دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جتنا زیادہ غریب ہوتا، جو جتنا زیادہ بدصورت ہوتا، بد شکل ہوتا، اللہ کے نبی اس سے اتنا ہی زیادہ گھل مل جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ نبی کی صفت ہے، نبیوں کے سردار ہیں، ذرہ بھی غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ صرف مالداروں سے ہی بات. لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا، اسوہ یہ تھا کہ جو جتنا زیادہ غریب ہوتا،
جو جتنا زیادہ بدصورت اور بدشکل والا ہوتا، لوگ جس سے جتنا کراہت کرتے، اللہ کے نبی اس سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتے، اتنے ہی زیادہ اس سے گھل مل جایا کرتے تھے۔ صحابہ میں ایک صحابی بڑے کالے کلوٹے تھے، ایک صحابی بڑے کالے کلوٹے تھے، بدصورت تھے۔ کیا نام تھا جی ان کا؟ کالے صحابی کیا نام تھا ان کا؟ بولو جی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر کے ایسے لپیٹ لیتے ہیں، ہوتا ہے نا دوستی میں، پیاری میں، اکثر جب کوئی دوست بازار میں کھڑا ہوتا ہے، پیچھے سے جا کر کے کوئی آنکھ بند کر لیتا ہے، کوئی جا کر کے ایسے لپیٹ کر کے گلے لگا لیتا ہے، کس کے پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کالے کلوٹے صحابی بازار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، یہ بھی سنت ہے اللہ کے نبی کی، اس سنت کو بھی کبھی کبھار ادا کرنے کی کوشش کرو، یہ ہے حسن اخلاق کی علامت۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے صحابی بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر کیسے لپیٹ لیتے ہیں، اور لپیٹ لینے کے بعد پھر کہتے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں اللہ کے نبی، من یشتری ھذا الغلام، لوگوں سنو یہ کالا کلوٹا آدمی کون اس کو خریدے گا؟ بلال کہتے ہیں میں سمجھ گیا، اتنا پیار کرنے والا، اتنی چاہت کرنے والا اور اتنی چاہت سے گلے لگانے والا اس دھرتی پر، اس کائنات میں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بلال سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر بلال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی میں کالا کلوٹا آدمی مجھے کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی میں کالا کلوٹا آدمی مجھے کون خریدے گا؟ میرے عزیز ساتھیوں، الغرض بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہمسایوں سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو حسن اخلاق کی دوسری علامت یہ ہے کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا ہوا ہو، جب بھی ملو کسی سے بھی ملو ہنستے ہنساتے رہو، کھلکھلاتے رہو۔ لوگ جب اگر کسی محفل میں جائیں تو لوگ آپ کا انتظار کرتے رہیں، بھئی اب آئے گا مزہ، آپ پہنچو وہاں پر تو دوست کیا کہیں؟ بھئی اب آئے گا مزہ، محفل تو اب جمے گی کہ میرا بھائی آیا ہے۔ یہ جب آتا ہے تو محفل کا مزہ ہی کچھ الگ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا کبھی کبھار، دوستوں میں کوئی ایک دوست ایسا ہوتا ہے، بھائیوں میں کوئی بھائی ایسے بننے کی کوشش کرو کہ آپ مر بھی جاؤ تو لوگ آپ کو یاد رکھیں، بھئی کیا شیر دل آدمی تھا، بڑا ہنسنے والا، بڑا مسکرانے والا، کیسے بھی اس کی زندگی میں پریشانیاں ہوں لیکن آدمی ہمیشہ چہرہ مسکرایا ہوا کرتا تھا۔ الابتسام صدقہ جی، اپنے بھائی کے ساتھ ہنس کر کے بات کرنا یہ ثواب ہے، نیکی ہے۔ اور آج ہم دیکھو ہر کسی کو بھی دیکھو ہمیشہ چہرے پر بارہ پڑے ہوئے، پریشانیاں ایسے، اس کا چہرہ دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں اب یہ کتنی مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔ ایسے آپ کی زندگی میں ہزار پریشانیاں ہوں گے لیکن آپ کا چہرے پر کبھی بھی کیا ہو، ایسے لگے کہ بھائی یہ آدمی کیا حساس و بشاش رہتا ہے۔ یہ حسن اخلاق کی علامت ہے۔ ہنستے ہوئے رہو، ہنساتے ہوئے رہو، لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہو، دل کھول کر کے بات کیا کرو، دلوں میں نفرتیں، عداوتیں، بغض، کینہ، کپٹ کو نکال کر کے پھینکو، کیا لے کر کے جانا ہے جی، سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ حسن اخلاق کی دوسری علامت ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے جو اس موضوع سے جڑتی ہوئی ہے، بدل الندى، آپ کے اچھے اخلاق ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ نوازا ہے نا، جو بھی نوازا ہے، جتنا بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، دن کا 500 روپے آپ کماتے ہوں گے، اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، یہ حسن اخلاق کی علامت ہے۔ جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ روزانہ روز کی کلی مزدوری کرتے ہوں گے، روزانہ 300-500 روپے کماتے ہوں گے، اس میں سے روزانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہنا، روزانہ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کا ساتھ دینا، بہنوں کے پاس جا کر کے ان کا حال پوچھنا۔ ارے آج بہنوں کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، شادی ہو گئی تو سمجھتے ہیں کہ بہن مر گئی ہمارے لیے، ترستی رہتی ہے بہن کہ میرا بھائی کبھی میرے گھر پر آئے، میرا حال پوچھے، میرے بچوں کا حال پوچھے، بہنیں ترستے ہیں۔ بہنوں کا بڑا مقام ہے میرے عزیز ساتھیوں، بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک حدیث بتاتا ہوں، موضوع سے ہٹ رہی ہے بات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے پاس 2 بہنیں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں، ماں باپ گزر گئے ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ پر ذمہ داری ہے بہنوں کی،
آپ کی بیٹیوں کی آپ پر ذمہ داری. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کے یہاں 2 بہنیں ہیں یا پھر 2 بیٹیاں ہیں وہ ان کی اچھی پرورش کرتا ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, ان کی اچھی جگہ پر شادی کرتا ہے, اور یا اس کے مرنے تک یا آپ کی اس کے مرنے تک برابر اس کا حال چال دریافت کرتا رہتا ہے, اس کی مدد کرتا رہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 2 بہنیں کل قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے بیچ میں آڑ بنیں گے, جہنم کے بیچ میں پردہ بنیں گے اور اللہ سے لڑیں گے اور اللہ تبارک اور اسے جہنم سے بچا لیں گے. بہنوں کا بڑا مقام ہے میرے عزیز ساتھیوں. بہن اگر غریب ہے, پریشان حال ہے, ایسا نہیں کہ ہم نے شادی کر کے دے دیا تو رشتہ ختم ہو گیا. نہیں, بہنوں کا بڑا حق ہے ہم پر, بڑا حق ہے ہم پر. پھر کبھی موضوع آئے گا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. تو الغرض بتانا مقصد یہ ہے کہ حسن اخلاق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا. یہ حسن اخلاق کی علامت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے جتنے اچھے اخلاق ہوں گے کل قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. سبحان اللہ, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس دینے کے لیے, اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے. اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات فرمائی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. ایک کھجور ہے نا جی, کھجور دو اللہ کی راہ میں, کھجور اللہ کی راہ میں. ایک کھجور آپ کے پاس ہے, آپ کھا رہے ہیں, اس کو کسی اور کو دیا آپ نے, ایک کھجور کے بدلے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اللہ کے بندو اتنا تو دے سکتے ہو اللہ کی راہ میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. آگ سے بچو گرچہ ایک کھجور ہی خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیو, آج ہم 50 ڈگری 40-45 ڈگری کو برداشت نہیں کر سک رہے, دھوپ سے برداشت نہیں کر سک رہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر کرنٹ چلا گیا مسجد میں ہاہاکار مچ جاتی ہے. بھئی انویٹر کو کیا ہو گیا, کیوں فین بند ہو گئے, کیوں لائٹ بند ہو گئے. گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہم, تھوڑی سی گرمی. اور اس سال, گزشتہ سال جو حج میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ 1000 سے زیادہ لوگ دھوپ کی شدت کی وجہ سے جب جمرات کو کنکریاں مارنے جا رہے تھے 1000 سے زیادہ لوگ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے مارے گئے, گرمی کی وجہ سے, دھوپ کی وجہ سے. کل قیامت کا دن ہوگا, یہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا, 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. سوچو اس وقت دھوپ کا کیا عالم ہوگا, شدت کا کیا عالم ہوگا. کیا ہم اس گرمی اور اس تپش کو برداشت کریں گے؟ نہیں میرے عزیز ساتھیوں, لوگ تڑپتے رہیں گے, ترستے رہیں گے, پانی کے لیے ترستے رہیں گے, سائے کے لیے ترستے رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, اگر سایہ ہوگا تو صرف رحمان کے عرش کا سایہ ہوگا, صرف رحمان کے عرش کا سایہ ہوگا. اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں جنہیں کل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا, انہیں سایہ نصیب کرے گا, پانی نصیب کرے گا, پانی اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ دے گا. اس میں سے ایک آدمی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها. اللہ اکبر. ایک آدمی صدقہ دیتا ہے, خیرات کرتا ہے, بھائیوں کی مدد کرتا ہے, بہنوں کی مدد کرتا ہے, پڑوسیوں کی مدد کرتا ہے, ایسے کرتا ہے کہ کون کیا, کیسے کیا, کب کیا پتہ بھی نہیں چلا. فاخفاها, چھپا کر کے کرتا ہے, بتاتا نہیں لوگوں کو, پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب کس نے مدد کر دیا. فاخفاها, حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا چھپاتا ہے, چھپانے کے بھی اللہ کے نبی بتاتے ہیں حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خیرات کیا ہے بائیں ہاتھ کو تک پتہ نہیں چلتا. ایسا آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اتنا ہی نہیں میرے عزیز ساتھیوں, یہاں تک کہ جو لوگ بیمار ہیں, اپنے بیماریوں کے لیے ہزاروں نے لاکھوں کا پیسہ خرچ کرتے ہیں. آج ذرا سا بیمار ہو جائے ہزاروں نے لاکھوں کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں آج. لیکن پھر بھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی بچانا مشکل ہے, پھر بھی ڈاکٹر کہتا ہے بچانا مشکل ہے, لا علاج ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک علاج, اللہ کے نبی کا ایک نسخہ, یہ نسخہ یاد رکھو. بیماریوں سے بچنا ہے, شفا یابی حاصل کرنا ہے, ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے یہ نسخہ استعمال کر کے جانا. اللہ کی قسم کبھی بیمار نہیں ہوگے, بیمار ہو بھی تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں وقتیہ طور پر, مکمل طور پر آپ کو شفا یابی ہوگی. اور وہ نسخہ کیا ہے, وہ ٹیبلٹ کیا ہے, وہ میڈیسن کیا ہے پتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں داؤ مرضاکم بالصدقہ,
दावो मर्जाकुम बिस्सदका, जब डॉक्टर कहता है कि तुम लाइलाज हो, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, अब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है, या जो भी बीमारी हो आपको इलाज नहीं हो रहा है, बीमारी से शिफा याबी नहीं हो रही है, अल्लाह के नबी कहते हैं दावो मर्जाकुम बिस्सदका, जब क्या करो, नबी का नुस्खा इस्तेमाल करो। वो नुस्खा क्या है? अल्लाह की राह में खैरात करो, सदका दो, खैरात दो, नीयत ये रखो कि अल्लाह इस सदक़े के बदले मेरी बीमारी को दूर फरमा, इस सदक़े के बदले मेरे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमा, इस सदक़े के बदले मेरी बीवी की बीमारी को दूर फरमा, इस सदक़े के बदले मेरे माँ बाप की बीमारी को दूर फरमा। आप सदका करोगे, अल्लाह फौरन शिफा याबी देगा। यह सबसे बेहतरीन नुस्खा है, ये सबसे बेहतरीन नुस्खा है। अलगर्ज मेरे अजीज साथियों, सदका ये अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। आपका काम नहीं हो रहा है, आपकी तिजारत में फायदा नहीं हो रहा है, अल्लाह आपसे नाराज है, अल्लाह आपसे नाराज है, अल्लाह को राजी करना है। कैसे राजी करोगे? सदका दो, खैरात करो, गरीबों की मदद करो, मोहताजों की मदद करो, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सदका दोगे, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सदका देने से बीमारियां खत्म हो जाएंगे, सदका देने से गुनाह मिट जाते हैं, गुनाह मिट जाते हैं। सदका खैरात, हमेशा सदका व खैरात करने वाला कभी भी दुनिया में मायूस नहीं होता, कभी भी मायूस नहीं होता, खुशगवार जिंदगी गुजारता है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज साथियों, आखिर में 1-2-4 मिनट सदका और वक्फ के ताल्लुक से बयान करूंगा, क्योंकि वक्फ का बड़ा चर्चा चल रहा है। सदका और वक्फ में फर्क क्या है? सदका और वक्फ किसे कहते हैं, इसको गौर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें। सदका और वक्फ, सदक़े में मिल्कियत खत्म हो जाती है, सदक़े में मिल्कियत खत्म हो जाती है, लेकिन वक्फ में मिल्कियत बाकी रहती है। यानी आप किसी आदमी को कोई सदका दे रहे हो, जमीन सदक़े में दिया, घर सदक़े में दिया, पैसा सदक़े में दिया, मिल्कियत खत्म हो गई, आपने सदक़े में दे दिया। अब उस पैसों का, उस जमीन का, उस घर का मालिक कौन है? जिसको दिया गया वो उसका मालिक है, वो उसका मालिक है। आपका उस पर कोई भी मिल्कियत नहीं है। अब उस चीज को, उस घर को, उस जमीन को, उस जगह को, उस पैसे को सामने वाला जैसे चाहे, जब चाहे उसे खर्च कर सकता है, क्योंकि आप उसके मालिक नहीं है। सदका। अब वक्फ किसे कहते हैं? वक्फ में मिल्कियत बाकी रहती है, वक्फ में मिल्कियत बाकी रहती है, उससे होने वाला फायदा खर्च किया जाता है, होने वाला फायदा खर्च किया जाता है। बात समझ में नहीं आई, मिसाल देकर के समझाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला चौथे पारे की पहली आयत, चौथे पारे की पहली आयत, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम नेकी सवाब अजर पा नहीं सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज को, अपने सबसे अच्छी चीज को, जो सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद है, उसको अल्लाह के राह में खैरात ना करो। वही चीज तुम्हें अल्लाह की राह में खैरात करना है। जब यह आयत नाजिल हुई, हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए और आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जायदाद में बहुत सारे बगीचे हैं, खेत हैं, घर हैं, इन तमाम जायदाद में सबसे मेरे दिल के जो करीब है, पसंदीदा है, सबसे जो अच्छी लगती है, सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी बैरहा का वो बगीचा है, बैरहा का बगीचा है, बड़ा फलदार है, बड़ा फलदार है, किबले की तरफ रुख है उसका, किबले की तरफ रुख है उसका, बड़ा फलदार है और उसका पानी भी बड़ा मीठा है। और अल्लाह के रसूल सल्लम अक्सर उस बगीचे में जाया करते थे, उस बगीचे से पानी पिया करते थे, सैराब हुआ करते थे। वो बगीचा हजरत अबू तलहा अंसारी को बड़ा पसंद था। आए अल्लाह के नबी के पास आकर के कहे कि अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक, ये आयत जब नाजिल हुई तो फौरन अबू तलहा आए, आकर के कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ने फरमाया है तुम्हारी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में खैरात करो, ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह के नबी, ये मेरा बैरहा का बगीचा जो है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे दिल के बड़ा करीब है, बड़ा फलदार है, किबले की तरफ रुख है और बड़ा, उसका पानी बड़ा मीठा है। अल्लाह के नबी, मैं इसे अल्लाह की राह में दे रहा हूं, सदका दे रहा हूं, अल्लाह के नबी आप कबूल कीजिए, जैसे चाहे इसे इस्तेमाल कीजिए, मैं आपके हवाले करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लम खुश हुए, दुआएं दिए। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक मशवरा दिया। मशवरा क्या दिया? कहा कि अबू तलहा, ये बगीचा बड़ा फलदार है, बड़ा फलदार है, इसका पानी भी बड़ा मीठा है। मेरा मशवरा यह है कि आप इस बगीचे को अपने भाइयों में तकसीम करो, अपने बहनों में तकसीम करो, अपने घर वाले रिश्तेदारों में तकसीम करो, यह बेहतर है, मेरा मशवरा है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو ابو طلحہ نے قبول کیا اور سارا باغیچہ اٹھا کر کے اپنے چچیرے خلیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا. اب یہ جو تقسیم کر دیا یہ صدقہ ہوا. اب ابو طلحہ کا اس پر، ابو طلحہ اس کے مالک نہیں ہے، ان کی ملکیت اس پر نہیں ہے. اب جس کو دیا گیا وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے گا. یہ کہتے ہیں صدقہ. اب وقف کسے کہتے ہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جائیداد میں سب سے اچھی اور سب سے بہترین جائیداد اور سب سے بہترین زمین خیبر کی زمین ہے. خیبر کی زمین ہے. خیبر میں حضرت عمر بن خطاب کی ایک بڑی زمین ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے نبی یہ خیبر کی زمین میں اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں. حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں اور حدیث بھی سن لیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2772 ہے. یہ وقف کی دلیل ہے. دلیل پوچھتے ہو نا جی وقف کی دلیل کیا ہے؟ سنو یہ دلیل ہے. حدیث نمبر 2772 بخاری کی یہ روایت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ خیبر کی زمین میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، حتیٰ کہ کہتے ہیں ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ اس زمین کو صدقے میں دینے کے بجائے اس زمین کو وقف کرو. وقف کا معنی کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی ان شئت حبست، یعنی اس کی یہ جو زمین ہے یہ اپنے پاس رکھو اور اس کو اللہ کے نام وقف کرو، اس سے جو فائدہ آئے گا اس کو غریبوں میں تقسیم کرو، اس کو غریبوں میں تقسیم کرو. اور میرے عزیز ساتھیو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کائنات میں سب سے پہلا وقف کون سا ہے؟ سب سے پہلا وقف علماء کہتے ہیں کہ دین اسلام میں سب سے پہلا وقف کس صحابی نے کیا تھا؟ کلثوم بن حدم. ایک صحابی کا نام ہے کلثوم بن حدم. آپ کو تعجب ہوگا انہوں نے جو پراپرٹی یا جو زمین وقف کی تھی وہ کون سی زمین ہے پتا ہے؟ وہ زمین کون سی ہے پتا ہے آپ کو؟ سب سے پہلا وقف جو زمین کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا تھا وہ زمین کون سی زمین ہے؟ مسجد خبا کی زمین ہے. یعنی وہ مسجد جو اس زمین پر سب سے پہلی مسجد مانی جاتی ہے، مسجد خبا سب سے پہلی مسجد مانی جاتی ہے، اس زمین کو کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور اس کو وقف کیا. اس کے بعد دوسری زمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خیبر والی زمین. اس کے بعد بنی نجار کے قبیلے والوں نے ایک بڑی زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، وقف کیا، اور وہ کون سی زمین ہے؟ مسجد نبوی کی زمین. مسجد نبوی جس پر قائم ہے، اس زمین کو بنو نجار نے اس کو عطا کیا تھا، وقف کیا تھا. اس کے بعد کئی صحابہ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے 80 سے زیادہ صحابہ نے اپنے زمینوں کو وقف کر دیا. اور آج بھی اہل علم فرماتے ہیں اور عرب والے کہتے ہیں 80 سے زیادہ صحابہ 1450 سال پہلے 1500 سال پہلے جو اللہ کے نبی کے حوالے کیے تھے، زمینوں کو وقف کیا تھا، وہ زمینیں آج بھی انہی کے نام پر رجسٹری ہے. کوئی بھی میں کا لال، کوئی بھی دنیا کا بڑا بادشاہ اس زمین کو نہ بیچ سکتا ہے، نہ غریبوں کو دے سکتا ہے، نہ اسے ہبا کر سکتا ہے، اور نہ ہی اسے ورثہ میں تقسیم کر سکتا ہے. یہ ہوتا ہے وقف. آج ہندوستان کے اندر تقریباً 7 لاکھ ایکڑ زمین، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، پورے دنیا کی نہیں، صرف ہندوستان کی 7 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے. کتنے لاکھ ایکڑ ہے؟ 7 لاکھ. اور بڑی قیمتی زمینیں ہیں، کروڑوں نے اربوں میں اس کی قیمت ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، یہ حکومت کے دشمن، یہ ہندوستان کے دشمن، یہ تفرقہ پیدا کرنے والی حکومت آج وہ زمین ہم مسلمانوں سے چھیننا چاہتی ہے. آج وہ وقف کی زمین ہم مسلمانوں سے چھیننا چاہتی ہے اور ہم مسلمانوں کو پیدل کرنا چاہتی ہے. یہ مسجدیں، یہ قبرستانوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں. یہ ہمیں جینے تو نہیں دے رہے ہیں اور سکون سے مرنے بھی نہیں دینا چاہتے ہیں. ہمارے قبرستانوں پر یہ حملہ کر رہے ہیں، ہمارے مسجدوں پر حملہ کر رہے ہیں. اور یہ نہیں، سب سے پہلے انہوں نے حجاب سے شروع کیا، پھر 3 طلاق پر آئے، پھر ہمارے مسجدوں پر قبضہ کیا اور اسے مندریں بنانے کی کوشش کی، اور آج وقف کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وقف کی جو جائیدادیں ہمارے آبا و اجداد نے اس اسلام کے خاطر وقف کیا تھا،
آج ان جائیدادوں پر ان کی گندی نظر پڑی ہوئی ہے اور ان جائیدادوں کو یہ بیچنے کے لیے یا پھر اس کو قبضہ جمانے کے لیے یا ہڑپنے کے لیے یہ وقف ترمیمی 2024 بل کو انہوں نے پاس کیا ہے. انہوں نے بل کو پاس کیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اتنے مالدار تو نہیں ہیں، اتنی طاقت تو ہم نہیں رکھتے کہ ہم اپنی زمینوں کو وقف کریں، لیکن کم سے کم میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، اگر آپ میں تمہارے اندر ذرہ برابر بھی اسلام کی چاشنی باقی ہے، تم اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہو، اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں تمہیں، یہ جو زمینیں ہماری وقف کی، ہمارے آبا و اجداد نے وقف کیا تھا، ان زمینوں پر آج قبضہ جمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ہڑپنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، ان کو ہم سے چھیننے کی کوشش کیا جا رہا ہے. اللہ کے لیے مسلم پرسنل اللہ لڑ رہا ہے، لڑ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. جب بھی مسلم پرسنل اللہ آپ کو آواز دے، اللہ کے لیے آپ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں اور اس کا پرزور ساتھ دیں. انشاءاللہ دیں گے. بولو انشاءاللہ زور سے. یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کی زمین ہے، یہ ہماری وقف کی پراپرٹی ہے. کسی بیت لال کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو ہم سے چھینے. اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں تمہیں، اگر تم مسلمان ہو، اسلام کی چاشنی تمہارے اندر ہے، اللہ کے لیے آگے بڑھو. جب بھی مسلم پرسنل اللہ جیسے بھی تمہیں بلائے، آگے بڑھ کر کے ان کا ساتھ دو، ان کا ساتھ دو. اور سب سے پہلے میں آپ سے کہوں گا، سب سے پہلے میں آپ سے کہوں گا، مسلم پرسنل اللہ بعد میں، اللہ ہمارا حامی ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا ناصر ہے. اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں مسلمان بھائیوں، میری مسلمان بہنیں، تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو اور اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو. اور اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جب قدرت کو جلال آتا ہے تو کوئی فرعون باقی نہیں رہتا، کوئی فرعون باقی نہیں رہتا. اللہ کی قدرت کو جلال آنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے آئے گا؟ ہمیں رونا ہوگا، اللہ کے دربار میں آنا ہوگا، گڑ گڑانا ہوگا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہوگا، مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا. آج کئی مسجدیں جہاں پر نماز نہ ہونے کی وجہ سے آج انہیں مندروں میں تبدیل کیا جا رہا. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں. مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں میں آؤ، اللہ کے سامنے رو، دعا کرو. اور دعاؤں میں خصوصاً ایک دعا، بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہو. دعا کیا ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعا سب کو یاد ہے، پڑھو میرے ساتھ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، یہ ظالم بادشاہ ہیں، اے اللہ یہ ظالم حکمران ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکے. اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں. اس کا معنی یہ، اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کھڑا کر سکتے ہیں، اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا. وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ. اے اللہ ان کے ہر شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ان کے ہر شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہو. مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے سامنے پہلے رو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ سے مانگو. اللہ دینے والا ہے، اللہ ان ظالموں کو تباہ کرے گا، اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے گا. جب بھی فرعون کا سر اڑتا ہے، موسیٰ جیسا کوئی پیدا ہوتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے. اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. وہ کیسے پکڑتا ہے، کب پکڑتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا. اللہ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ کی پکڑ بڑے مضبوط ہے. میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا حامی و مددگار ہوگا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والوں کو، اب سننے والوں کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے وقف کی حفاظت فرما. اے اللہ ان ظالموں کو ہمارے آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد فرما. اے اللہ ان کی حکومتوں کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ ان کے خاندانوں کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ جو بھی مسلمان بچیوں پر نظر اٹھاتا ہے، ان کے اسلام پر نظر اٹھاتا ہے، اللہ اسے تباہ و برباد فرما دے. اللہ ہمیں اسلام پر ثابت قدم فرما، اللہ ہمیں اسلام پر ثابت قدم عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما. اللہ ہمیں اسلام کا شہدائی بنا. اے اللہ جب بھی اسلام کے خاطر ہمیں مال کی، جان کی ضرورت پڑے، اللہ ہمیں قربان کرنے والا بنا، قربان کرنے والا بنا. اللہ جب تک دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ.
جب وفات بھی عطا فرما تو اللہ زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم.